کیا آپ نے کبھی جیولین تھرو نامی گیم کا نام سنا ہے؟ نہیں؟ تو آئیے اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ نیزہ پھینکنے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جس میں جو بندہ جتنی دور نیزہ پھینکتا ہے وہی اس گیم کا، اس کھیل کا فاتح قرار پاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کھیل متعارف کروانے والے، ہم سب کو اس سے روشناس کروانے والے ارشد ندیم ہیں، جو پاکستانی ایتھلیٹ ہیں، 27-28 سال کی عمر کے ہیں، نوجوان ہیں، ینگ ہیں اور مضبوط جسم کے، مضبوط قبا کے مالک ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ان کو پراپر ٹریننگ کے مواقع نہیں ملتے، ان کو وہ جیولن جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ نہیں ملتا۔ اس کے باوجود وہ بندہ محض اپنے زور بازو پہ مقابلہ کرتا ہے اور اپنے سے کئی گنا آگے بھارت کے نیرج چوپڑا کے ساتھ مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ نیرج چوپڑا جن کے لیے بھارتی اسپورٹس بورڈ نے 1 سال قبل ہی 1.25 کروڑ بھارتی روپے کا بجٹ منظور کیا کہ وہ پیرس اولمپکس کی تیاری کریں گے، جبکہ پاکستان میں کیا حال ہے کہ ارشد ندیم وہ جب کامن ویلتھ گیمز میں 2022 میں پاکستان کے لیے طلائی تمغہ جیتتے ہیں، سونے کا تمغہ انہوں نے حاصل کیا، 90 میٹر کی انہوں نے تھرو پھینکی اور وہ تھرو کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ دور پھینکی جانے والی تھرو تھی۔ وہ بھی بڑا شاندار موقع تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل کے لیے اس حد تک جذباتی ہوں اور رات کو جھانک کر وہ مقابلہ دیکھیں، لیکن ارشد ندیم نے میڈل کی امید دلائی تھی، سو ہم جاگ رہے تھے۔ ہمیں یاد ہے ارشد ندیم نے پہلی تھرو پھینکی تو وہ 88 کے لگ بھگ تھی۔ جب گرینیڈا کے ایتھلیٹ آتے ہیں انہوں نے 88 سے بھی زیادہ دور کی، کچھ پوائنٹس ہی تھے آگے لیکن زیادہ دور کی جیولن انہوں نے پھینکی، تب ہمیں میڈل ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ لیکن ایک امید پھر بھی تھی کہ چلو گولڈ نہ صحیح، کم از کم چاندی کا تمغہ تو آ ہی جائے گا، کیونکہ ارشد ندیم نے اچھی تھرو پھینکی ہے پہلے، چونکہ 6 باریاں ہوتی ہیں تھرو پھینکنے کی۔ پھر ہوا یہ کہ اس کا کندھا زخمی تھا، اس کا گھٹنا زخمی تھا، اس کا کوچ کوئی نہیں تھا، وہ اپنا کوچ خود ہی تھا، اس کی شرٹ پہ کسی بڑی کمپنی کا نام بطور اسپانسر کے نہیں تھا، اس کو کسی ادارے نے اسپانسر نہیں کیا تھا، وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایک ہلکی کوالٹی کے کچھ ٹریننگ سینٹر میں ہلکی سی ٹریننگ کر کے گیا ہوا تھا۔ اور پھر ارشد ندیم نے وہ کیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اس نے کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ بدل کے رکھ دی اور 90 سے بھی زیادہ میٹر کا تھرو پھینک کر اس نے پاکستان کو نہ صرف گولڈ میڈل دلوا دیا بلکہ پاکستان کی اسپورٹس کی تاریخ میں، ایتھلیٹس کی تاریخ میں وہ امر ہو کے رہ گئے۔ بدقسمتی سے ارشد ندیم کے ساتھ ناانصافیاں اتنی زیادہ ہوئیں کہ اس تھرو نے ان کو پیرس اولمپکس کے لیے براہ راست کوالیفائی تو کروا دیا، لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ کے عہدیداروں کے کان پر جوں تک نہ رنگی، انہوں نے مناسب سہولیات نہ دی۔ اب گزشتہ دنوں یہ خبر آئی کہ ارشد ندیم کے پاس جو واحد جیولن ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے، اس کے باوجود ان کو کوئی نئی جیولن نہیں ملی، ان کو کوئی تگڑی سہولیات نہیں ملی، پھر بھی وہ بندہ پاکستانیوں کو 32 سال بعد اولمپکس کے مقابلوں میں میڈل جتوانے کی امید لے کر پیرس پہنچ چکا ہے۔ آپ کامن ویلتھ گیمز کے بعد ارشد ندیم کی خوشی کے مانند وہ چیخ اور وہ پکار سنیں، وہ چیخ اور پکار یہ بتلاتی ہے، وہ اندر کی فرسٹریشن نکال کر یہ بیان کر رہے تھے، یہ اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہمارے عہدوں کی بندر بانٹ نہ ہوتی، ہمارے ہاں عہدوں پہ موجود یہ گدھ قابض نہ ہوتے، یہ سہولیات ہمارے ایتھلیٹس کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کھلاڑیوں کو دیتے تو ہمارے نوجوان، ہمارے یہ کھلاڑی، ہمارے ایتھلیٹس اس سے کہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ یاد رکھیے کہ انڈیا کے نیرج چوپڑا نے آج تک 90 میٹر کی تھرو نہیں پھینکی۔ جب کبھی بھی ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا آمنے سامنے آئے ہیں، فاتح نیرج چوپڑا ہی ہوئے ہیں، لیکن آج تک ان کا اپنا ریکارڈ بھی، ذاتی ریکارڈ بھی 90 میٹر کا نہیں تھا جو ارشد ندیم نے زخمی گھٹنے کے ساتھ، زخموں سے چور چور بدن کے ساتھ کامن ویلتھ گیمز میں 90 میٹر کی تھرو پھینک کر ریکارڈ بنایا تھا۔ نیرج چوپڑا تو اس کے قریب بھی کبھی نہیں پھٹ گئے۔ تو یہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اگر ان کے اوپر سرمایہ کاری کی جاتی، ان کو بہتر سہولیات دی جاتی، ان کو نیرج چوپڑا کے آدھے جتنی بھی سہولیات دی جاتی، تو یہ پچھلی اولمپکس جو ہوئی تھی ٹوکیو میں، اس میں بھی ہمارے لیے گولڈ جیت کر لاتے اور اس دفعہ پیرس میں بھی ہمارے لیے گولڈ جیتے۔ بہرحال اب یہ پیرس اولمپکس کا آغاز ہو چکا ہے، ہم ارشد ندیم سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل اس میں ضرور جیتیں گے۔ اس دفعہ ان کو ٹویوٹا پاکستان نے اسپانسر بھی کیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ پیرس اولمپکس تک وہ ارشد ندیم کے تمام اخراجات خود اٹھائیں گے۔ لیکن یہ تمام تر باتیں ایک الگ معنی رکھتی ہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک حکومتی سرپرستی ان کھلاڑیوں کو حاصل نہیں ہوتی تب تک یہ کھلاڑی ملک کا نام روشن نہیں کر سکتے۔ آپ پاکستان سپورٹس بورڈ کی شاہ خرچیوں کا عالم تو دیکھیے کہ ان کو جو فنڈ ملتا ہے تھوڑا سا کھلاڑیوں پہ لگا کے باقی موج مستی میں اڑا کے اور پھر اچھے بچے بن کے واپس بھی کر دیتے ہیں۔
گزشتہ دنوں کی رپورٹ سامنے آئی کہ انہوں نے 35 کروڑ روپے وزارت خزانہ کو جمع کروا دیے. جی ہمارے ایتھلیٹس تو فل مزے میں ہیں, ہمارے ایتھلیٹس کو مزید ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے, لہٰذا یہ پیسے بچ گئے ہیں اور اب ہم اچھے بچوں کی طرح یہ پیسے واپس کرتے ہیں. وہی پیسے اگر نیرج چوپڑا کی طرح ارشد ندیم پہ لگائے جاتے ہیں, ان کو اچھی سہولیات ملتی, ان کو اچھی ٹریننگ کروائی جاتی, ان کو اچھی جیولن ملتی, 7-8 لاکھ روپے کی ایک جیولن ملتی ہے, اگر وہ ان کو دلوا دی جاتی تو آج پاکستان نیرج چوپڑا کے مقابلے میں ارشد ندیم کو بہتر انداز میں سپورٹ کر رہا ہوتا. بہرحال وہ اقبال نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید ہے باہر رکھ. ہم ارشد ندیم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ پاکستان کے لیے پیرس اولمپکس میں نہ صرف پاکستان کا نام روشن کریں گے بلکہ گولڈ میڈل ضرور جیتیں گے. ایک آخری بات کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھی سبق ہے, ہم صرف کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, ہم صرف ان گیمز کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے. جہاں پاکستانی ایتھلیٹس, جہاں پاکستانی کھلاڑی پاکستان کا نام روشن کرنے کی صحیح کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, اگر ان کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تو ہم کرکٹ سے یا دوسری کھیلوں سے محبت کرنے والے باقی لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے کھلاڑیوں کو پورا سال پروموٹ کریں, ان کی خبرگیری کریں, ان کے لیے آواز بلند کریں, تاکہ کل کلاں کو وہ ہم پر یہ الزام نہ دھر سکیں کہ بھیا اگر حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی تو ہمیں تو عوام نے بھی سپورٹ نہیں کیا. مجھے یقین ہے کہ آج ہماری اس ویڈیو کے بعد آپ ارشد ندیم اور جیولن تھرو کا نام اچھی طرح جان چکے ہوں گے, اور صرف ارشد ندیم ہی نہیں, باقی جو کھلاڑی ہیں جو مختلف شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے.